بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسی دعا شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے منہ پہ آئی ہوئی دعا کو قبول کرے گا، بلکہ دلی ہر مراد کو بھی پورا کرے گا، بشرط یہ کہ اس عمل کو، اس پاک اور بابرکت وظیفے کو آپ نے بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا، اور جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تقدیر اور مقدر کو بدلنے کے لیے ضرور پڑھیں، اور پھر رب کریم سے دعائیں کریں، اور پھر اپنی تقدیر اور مقدر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ ہر وقت قسمت اور تقدیر کا رونا روتے ہیں، مقدر کا رونا روتے ہیں، وہ قسمت، تقدیر اور مقدر کا رونا چھوڑ دیں، بلکہ اللہ کے نام کا ذکر کریں، رب کریم کے ان بابرکت ناموں کو پڑھیں، اور پھر رب کریم سے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، جو خواتین یا مرد حضرات ہر وقت اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں، اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کا حال نہیں بدلتا۔ رب کریم تقدیروں کو ضرور بدلتا ہے، قسمت کو بدلتا ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر ہو، نصیب یا قسمت ہو، یہ کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نصیب جو ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، وہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہیں آپ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، اور ایک تقدیر وہ ہے جو آپ دعاؤں سے بدل سکتے ہیں۔ آپ رب کریم کے آگے رو کر اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر کے اللہ سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ صرف رب کریم کا ذکر کر کے اللہ سے مانگا کریں۔ جو نصیب اٹل ہوتا ہے وہ سورۃ لقمان میں آخر میں رب کریم نے اٹل فرما دیا ہے، اور وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور ہماری جو تقدیریں ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ ہم دعاؤں سے تقدیروں کو بدل سکتے ہیں۔ اگر اچانک موت لکھی ہے، اچانک ایکسیڈنٹ لکھا ہے، اچانک حادثاتی موت لکھی ہے، تو ایسے طرح کے معاملات کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صدقہ کر کے بدل سکتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اگر اچانک ایکسیڈنٹ آپ کا ہونا ہے یا ہو گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ کام ہمارے ساتھ ہوگا، تو ہم اگر گھر نکلنے سے پہلے صدقہ کر دیں گے تو صدقہ ہماری بلاؤں کو ختم کرے گا، مشکلات کے آگے ڈھال بن جائے گا، پہاڑ بن جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بری حادثاتی موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، مقدر بدل سکتا ہے، قسمت بدل سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ خیرات بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، رب کریم کا ذکر کریں، پھر رب کریم سے مانگیں، اللہ کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، ان ناموں کو پڑھ کے آپ نے اپنی مرضی سے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور اپنی مرضی سے ہی اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے رب کریم سے التجائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا، اور آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رافیو یا رافیو یا رافیو، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا رافیو پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ ہی یا معزو یا معزو یا معزو، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب 100 مرتبہ یا معزو کو پڑھ لیں تو پھر 100 مرتبہ ہی یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب یا حسیبو کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب یہ تینوں تسبیحات پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خوب رو کر، گڑ گڑا کر
आजिज़ी के साथ दुआ करनी है, अपने मकसद के लिए, किस्मत के लिए, तकदीर के लिए, रिज़्क के लिए, दौलत के लिए, खुशियों के लिए, कामयाबियों के लिए, कर्जों से निजात पाने के लिए, मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए आपने रब्बे करीम से इल्तजाएं करनी है, रो कर मांगना है, यकीन कामिल के साथ मांगना है और इतने यकीन के साथ मांगना है कि अल्लाह करीम आपको फौरन अता करे। और इस अमल को आपने जुमातुल मुबारक के दिन से शुरू करना है और अगले जुमा तक इस अमल को आपने जारी रखना है। ख्वातीन से, मर्द हजरात से मेरी दिली गुजारिश है, पंजगाना नमाज की पाबंदी जरूर करें और फिर इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा खास फजल होगा, करम होगा, रहम होगा और आपकी तकदीर और मुकद्दर बदल जाएगा। जुमातुल मुबारक वाले दिन इस अमल को आप पूरे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। बेहतर यह है कि नमाज असर के बाद पढ़ें और अजान मगरिब से पहले पहले अल्लाह से दुआ करें। इसके अलावा जो आम दिन होंगे, हफ्ता होगा, इतवार होगा, इन दिनों में आप किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इस बाबरकत अमल को आप खुद भी पढ़ें, अपने प्यारों के साथ, जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।